ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 26واں پارہ سورۃ حجرات مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر 18 آیات مبارکہ ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ سورۃ مجادلہ 28ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے اس کے بعد نازل ہوئی ہے. لیکن یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اس سے پہلے اس کو رکھا گیا ہے، اور اس کا یہ ترتیب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی طور پر 15 اصول بیان فرمائے ہیں، جس معاشرے میں اس سورت کے بیان کردہ 15 اصول عملی طور پر معاشرے کے رہنے والے لوگوں کی زندگی میں ہوں گے، وہ معاشرہ پر امن پر سکون ہوگا. کتنے اصول ہے بولو بھائی؟ اور آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت مبارکہ میں 2 اصول ذکر کیے گئے، اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم یہ 15 اصول یاد کریں، اور یاد اسی کو رہیں گے جو عملاً اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا. حجرات حجرے کی جمع ہے. حجرہ کمرہ یا مکان کو کہتے ہیں، کمرہ ہو مکان ہو، اور اس سے وہ مکان مراد ہیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے ارد گرد مکان بنائے گئے. ان میں امہات المؤمنین کے مکان بھی تھے اور دیگر لوگوں کے مکان بھی تھے، تو یہاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو. اس کا معنی آگے نہ بڑھو کیا مطلب؟ من مانی نہ کرو. کیا بولو بھائی؟ آج ہم من مانی کر رہے ہیں نا تو پریشان ہیں. بات ذہن میں رکھیں، ہم جو پریشان ہیں، امت مسلمہ جو مظلوم ہے، ہاں جی، ہم گھروں کے اندر ہو، دفتروں میں ہو، کاروبار میں ہو، مسجدوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، مجموعی طور پر سارے مسلمان پریشان ہیں. جرم کیا ہے؟ من مانی. سارے بولو من مانی. گھروں کے اندر ہی آپ دیکھ لو، ہماری چلو گھر تک تو ہر شخص کی دسترس ہے. بیٹا کیوں پریشان ہے؟ سارے بولو من مانی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ باپ کی نہیں مانتا. بیوی کیوں پریشان ہے؟ من مانی کرتے. شوہر کیوں پریشان ہے؟ وہ بھی من مانی کرتا ہے. حاکم بننے کی کوشش کرتا ہے، حاکم بننے کی کوشش کرتا ہے. ہاں جی، فیکٹری کا مالک ہے وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ من مانی کرتا ہے. اور ملازم ہے وہ کیوں پریشان ہے؟ بولو من مانی کرتا ہے. اور من حیث الامت، ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم من مانی کرتے. اللہ رب العزت کا فرمان اور ہے، ہم چاہتے کچھ اور ہے. وہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم کہتے ٹائم نہیں. وہ کہتا ہے زکوٰۃ تو اسی کہتے ہیں اور بڑے کام ہے نا من مانی. بولو بھائی. وہ کہتا ہے قربانی اسی کہتے نہیں گھر بناواں گے، بچے دی شادی کرنی اگلے سال دے آنے، ہے نا من مانی. ہاں جی، تو یہ من مانی کا وبال ہے. تو یہاں پہلا حکم یہ ذکر کر دیا کہ لا تقدمو، من مانی نہیں کرنی. بین یدی اللہ، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے.
وہ رسول اور اس کے رسول کے سامنے من مانی نہیں کرنی، بلکہ ان کی مان کے چلنا ہے، اللہ رب العزت کی اور اللہ کے رسول کی. جس کو ہم سب مانتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، لیکن نعوذ باللہ اس کی بات نہیں مانتے. ہم سب مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رسول ہیں، ان کی بات نہیں مانتے. قرآن کو سارے مسلمان کہتے ہیں یہ مقدس کتاب ہمارے لیے، قرآن کی بات نہیں مانتے. ہاں جی، جہاں بھی اللہ کے رسول کی، قرآن کی، اسلام کی بات آ جائے اور جی تو کی پتا بس، پھر بلکہ مولوی ہو تو ان کہنا تیری دور سے مسیحت تک کی ہے، اس کو تانا دے دے، تو بس ہمیں 1400 سال پیچھے لے جا رہا. چاہتا ہوں دنیا چاند پہ پہنچ گئے، یہ نہیں پتا یہ خود بولنے والا بیچارہ کہیں کا نہیں ہے، نہ چاند پہ ہے نہ اسلام پہ ہے. سارے بولو، یہ جو جملہ عموماً بولنے والا ہوتا ہے اس سے پوچھو چودھری تو کدھر ہے؟ چلو مولوی تو اسلام پر ہے، اسلام کی بات کر رہا ہے، تو جس چاند کی بات کر رہا تو اس پر نہیں. ہاں جی، یہ بھی ڈائلاگ ہے. اور مسلمان بولتا اللہ رحم فرمائے، چاند پہ جانا تو کوئی کمال نہیں، ہمارے نبی تو چاند سے بھی اوپر چلے گئے. کون بولو بھائی؟ اس لیے مسلمان کی یاد نہیں ہے وہ چاند کی بات کرے. چاند کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. چاند تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا قدموں میں آ گیا. کہاں گیا بولو بھائی؟ قدموں میں آ گیا. چاند کی بات انگریز کرے اس کو سجتی ہے، مسلمان کو نہیں سجتی. مسلمان کی تو شاریہ اسلام پر آ گیا، یہ چاند سے بھی بلند ہو گیا. مسلمان کی شانیہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ گیا، یہ ساتوں آسمانوں سے بلند ہو گیا، عرش معلیٰ پہ پہنچ گیا. مسلمان کی شان تو یہ ہے. تو چاند تو بہت نیچے ہے. ہم الحمدللہ 5 وقت نماز کی حالت میں سر سجدے میں رکھ کے عرش معلیٰ پہ پہنچ جاتے. کہاں پہنچ جاتے سارے بولو؟ تو چاند کیا ہے؟ اس لیے ہم چاند سے متاثر بلانا چاند پہ پہنچ گیا. کیا کو کمال ہے؟ ہم 5 وقت عرش معلیٰ پہ پہنچتے ہیں. سارے بولو کہاں پہنچتے ہیں؟ اور یہ خود فرمان ہے کہ جو سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے سر رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، وہ زمین پہ نہیں رکھتا، وہ اللہ کے مقدس مبارک مطہر پاؤں پہ جا کر سر رکھتا ہے. ہاں جی، تو اللہ کی ذات کہاں ہے بولو بھائی؟ عرش معلیٰ. تو ہماری الحمدللہ شان تو یہ ہے. چاند والے کیا، وہ تو ہمارے قدموں کے نیچے رہ جاتے. بتاؤ عرش اوپر ہے یا چاند اوپر ہے؟ تو پھر چاند والے تو ہمارے قدموں میں رہ گئے. تو ہم چاند والوں سے کیوں متاثر ہوں؟ اور دوسری بات بار بار کرتا رہتا ہوں، میں نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا چاند پہ کون گیا ہے؟ ہاں جی، یہ بھی ایک فلسفہ ہے. اطہر صاحب کوئی ملا تو انو تو گیا بھی ہے، تو کیا بات، ہمیں کیا کرے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من مانی نہیں کر. کس کے سامنے؟ اللہ اور اللہ کے. کیا مطلب؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو گردن جھکا دے، وہیں بریک لگا دے. ہاں جی، وہاں تو میں یوں یا یہ باتیں نہیں کر. جرم ہے تو جرم ہے، مجرم ہے مجرم ہے، گناہ ہے گناہ ہے، غلطی ہے غلطی ہے، دلیلیں نہیں دینی. جس طرح آج کل عموماً ہمارے ہاں یہ سنت رسول جو نہیں رکھتے وہ بڑی دلیلیں شروع کر دیتے. بہت بڑی غلطی، صاحب کو بھائی غلطی، بھائی مجرم ہے، بھائی گناہ گار ہے، یار دعا کرو اللہ ہمیں بھی ہدایت. اصل یہ ہے بس، یہ دلیلیں شیطان نے دی تھی. کس نے دی تھی بولو؟ شیطان سے پوچھا گیا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ چپ ہوا یا بولنا شروع ہو گیا؟ سارے بولو. تو آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیوں شجر ممنوع کے پاس گئے؟ تو بولے یا رو پڑے؟ سارے بولو. ہم کیوں نہیں روتے؟ 40 سال روئے، فوراً زبان پر کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. یہ نہیں شیطان نے کلوایا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان لے گیا، حوا نے کہا، فلسفہ نہیں بولی. یہ اصل ابن آدم کی شان ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط ہوں، میں گناہ گار ہوں. اور آپ دیکھیں آج بھی معاشرے میں ایسا لوگ، ایسا آدمی قابل احترام ہوتا ہے اور بولنے والا. جی ہاں، اس کو مار کیوں پڑتی عموماً؟ بیویوں کو مار کیوں پڑتی عموماً گھر سے؟ آگے بولنے کی وجہ سے. بیٹے کے کیوں جناب چتروڑ ہوتی ہے؟ وہ جب آگے بولنا کیا ہو جاتا ہے. اور اگر کہہ دے کہ مجھ سے کیا ہو گئی ہے، بڑے سے بڑا ظالم باپ بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. خدا اٹھائے گا جب وہ کیا مجھ سے کیا ہو گئی ہے؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے.
جب بندہ کہے گا یا اللہ مجھ سے کیا ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرما دے. اور جب اللہ کے سامنے فلسفہ جھاڑے گا تو شیطان تو 7 لاکھ سال اس نے عبادت کی ہے اور ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آگے فلسفہ جھاڑا مردود ہو گیا. تو اے ابن آدم تو کیا چیز ہے؟ اللہ کے سامنے فلسفہ جھاڑے گا, اللہ کے رسول کے سامنے احکام کے سامنے فلسفہ جھاڑے گا, مردود ہو جائے گا. اس لیے فلسفہ نہیں جھاڑتا. دوسری بات واتقوا اللہ, واتقوا اللہ. آج یہ بھی ہمارا جرم ہے, ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں لیکن نعوذ باللہ اللہ سے نہیں ڈرتے. بولو ایسا ہے یا نہیں؟ ہر چیز سے ڈرتے ہیں. مہنگائی سے ڈر لگ رہا ہے کیا بنے گا, کبھی گناہ کر کے اللہ سے بھی ڈرے ہے؟ وہاں فوراً یوں بے فکر ہے نہیں اللہ نے تو ویسے ہی معاف کر دے ہے جی. دنیا کے معاملے میں بڑا ہم سب سمجھدار ہیں, ہیلا کریں گے تو وسیلہ بنے گا. تو جنت کے لیے نماز روزہ بھی ہیلا, یہ بھی کرنا ہاں جی, یہ بھی کوئی ہیلا کر اللہ بخشش کا کیا بنا دے گا. لیکن نہ ادھر نہیں آنا. ہاں جی, ادھر نکھٹو سے نکھٹو کو بھی پتا ہے کچھ ہاتھ پاؤں ماریں گے تو شام کو شاید ہاتھ آئے گی. لیکن ادھر بڑے سے بڑا پڑھا لکھا وہ بھی نہیں آتا, وہ بھی کہنا مولوی صاحب ٹائم نہیں, ٹائم نہیں. ہاں جی, ہر ایک کے لیے ٹائم ہے اور جس نے پیدا کیا اس کے لیے ٹائم ہے. جس کے لیے کہتے اس کے صدقے جی رہے ہیں ان کے لیے ٹائم ہی کوئی. تو اس لیے فرمایا واتقوا اللہ, کس سے ڈرو بولو بھائی. اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی صرف اپنی پرسکون نہیں ہوتی, جہاں رہتے ہیں وہاں بھی لوگوں کی زندگی بھی پرسکون ہوتی. بتاؤ اللہ سے ڈرنے والا کبھی ظلم کرے گا؟ سارے بولو. زیادتی کرے گا, جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا, فراڈ کرے گا؟ بتاؤ کتنی بڑی یہ نعمت ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کسی کام سے باز نہیں ہے, وہ سب کچھ کر جائے گا. ہاں جی, تو بنیادی بات شروع میں یہ اصول پہلے 2 ذکر کر دیے کیونکہ آگے جو 13 اصول آئیں گے یہ دونوں اصول اس کی بنیاد ہیں. اگر یوں ہم شروع سے یہ اپنانا شروع کریں گے تو اگلے سارے آسان ہو جائیں گے. کہ پہلی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے چوں چرا نہیں کرنی, گردن کیا کر دینی بولو, جھکا دے. اطاعت کی ہو تو کمال ہے, اطاعت کی نہ ہو تو کم از کم اپنے جرم کے اقرار ضرور ہو. ہاں جی, اور دوسری بات کس سے ڈرنا بولو, اللہ سے. پھر فرمایا سنو ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ کی ذات اے انسان تیری ہر بات سن رہی, اور علیم وہ تیرے دل کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے. تم دنیا کو تو قائل کر سکتے ہو, دنیا کو تو مطمئن کر سکتے ہو, دنیا کو تو دھوکہ فراڈ دے سکتے ہو, دنیا کو تو اپنی چلاکی کی وجہ سے چپ کرا سکتے ہو, لیکن اللہ تو تیرے سینے کے رازوں کو بھی کیا کرتا ہے. ہاں جی, میں کیا بول رہا ہوں, میرے دل میں کیا خیالات ہے آپ نہیں جانتے لیکن میرا اللہ جانتا ہے. ہم میرے سامنے تو جی جی کر رہے, آپ کے دل کے اندر آیا اب ان 2 اصولوں کو اپنانے کا جذبہ ہے یا نہیں میں نہیں جانتا, رب جانتا ہے. اس لیے ہمیں یہ نظریہ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ یہ جو ہم اس صورت کے اندر معاشرتی طور پر 15 اصول پڑھیں گے ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, اپنانے کی توفیق عطا فرما, معاشرے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. پچھلی 2 صورتوں میں پورے عالم کی اصلاح کا ذکر تھا. جہاد سے مراد کیا ہوتی ہے, عالم کی اصلاح, ظالموں کو اور عالم کی اصلاح میں رکاوٹوں کو ختم کرنا تاکہ معاشرہ پرامن ہو. اور اس صورت کے اندر نفس کی اصلاح ہے, اور نفس کی اصلاح مقدم ہے عالم کی اصلاح سے. جس کی اپنی اصلاح ہوگی وہ دوسروں کو بھی کر سکے گا, دوسروں سے فائدہ پائیں گی. ظالم آدمی دوسروں کو کہ ظلم نہ کیا کرو تو وہ ایک مذاق ہوتا ہے, اس سے کوئی فائدہ حاصل, بلکہ لوگ یہی کرتے پہلے اپنے آپ کو تو صحیح کر لیں. تو اس لیے پہلی 2 صورتوں میں ہمیں جو جہاد کا بتایا تھا اب اس صورت کے اندر واضح بتایا جا رہا, پہلے ذرا اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا, پھر انشاءاللہ جہاد کے لیے اترو گے, جہاں قدم رکھو گے اللہ کی مدد سے وہاں کامیابی ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے جاؤ گے. تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مبارک دن جمعہ المبارک بھی ہے, مبارک سنتیں. سب سے پہلے تو جلدی اٹھنا, ہاں جی, کوشش کریں 5 وقت کی نماز با جماعت ہو. سردیوں کی راتیں ہیں
تہجد کی پابندی، یہ اولیاء کرام کی نماز ہے۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو تہجد کی پابندی کرے۔ قبر کو روشنی چاہتے ہیں تو تہجد کی کیا کرے؟ بولو بھائی، ہاں پابندی کرے۔ جو تہجد کی نماز پڑھے گا یقیناً وہ فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھے گا۔ کوئی مؤذن ہے تہجد کی اگر نماز کا پابند ہے تو اس کی نماز اذان ٹائم پہ ہوگی۔ سارے بولو کیا ہوگی؟ خود تہجد نہیں پڑھے گا تو ظاہری بات ہے اذان کے ٹائم پہ اٹھے گا تو پھر 10 منٹ لیٹ ہی دے گا۔ جیسے ہمارے پاپا جی نا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو بڑا ان کے اندر جذبہ ہے۔ اب دیکھو جن کو آتی نہیں ان کو شوق ہے، جن کو آتی ہے ان کو شوق ہی نہیں۔ یہ بھی ایک عجیب سلسلہ ہے۔ جن کو اللہ نے آواز دی، حالانکہ حکم تو یہی ہے کہ عالم ہو، مسائل جاننے والا ہو، لیکن خیر سے جو عالم اور مسائل جانتے ہیں ان کو اللہ خیر فرمائے شوق ہی کوئی نہیں۔ اور جن بیچاروں کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہیں ان کو ماشاءاللہ شوق ہے۔ تو شوق پر اصل اجر تو ملتا ہے نا، سستی پر ظاہری بات ہے پریشانی تو ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش و تہجد کی پابندی ہو اور 5 وقت کی نماز باجماعت ہو، سورۃ کہف کی باقاعدہ کیا ہو؟ بولو تلاوت ہو، جمعے والے دن درود شریف کثرت سے۔ اور ایک درود شریف میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات کا، ایک مرتبہ پڑھے تو 1000 مرتبہ پڑھنے کا اجر ملتا ہے، درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن میں نے چہرے دیکھے کوئی 1-2 زبان حرکت میں تھی، باقی صرف کان ہی سن رہے تھے، زبان کو حرکت دیا کا۔ ہاں اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات کا، ہاں اس کے اندر لالچ دکھایا کرو کہ مجھے نیکی کا لالچ ہے، اور نیکی میں حکم بھی آگے بڑھو، حرص کرو۔ مال کی حرص نقصان دہ ہے، اعمال کی حرص فائدہ مند ہے، اعمال کی حرص فائدہ مند ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی تھے، لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ایک وقت کے امام تھے، ساری رات قرآن نماز میں پڑھتے تھے۔ وہ لوہار تمنا کرتا تھا کاش میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں بھی رات کو کھڑے ہو کر مولا تیرا قرآن پڑھتا۔ بیوی بچے ہیں، جی ذمہ داری ہے، محنت کروں تو کچھ ملتا ہے، یہ تمنا تھی، آرزو تھی، طلب تھی۔ مرے تو اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا مقام عطا کر۔ جی ہاں، ایک طرف امام ایک طرف لوہار، اللہ کیا کو کمی ہے؟ اس لیے لالچ نیکی میں۔ اور جمعۃ المبارک سفید لباس، مسواک کا استعمال، مسجد میں جلدی آنا، 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھ لو ہم مسلمان اس میں کتنے پیچھے، 1 روپے کی خاطر بندہ سارا دن دکان والا جناب مکھیاں مارتا ہے، گاہک کا انتظار کرتا ہے۔ ادھر حکم ہے لیکن انتظار کریں گے اذان ہوئے گی پھر آئے گی۔ ہاں جی، تمہارا نیکی میں بہت معاملہ پیچھے ہے۔ اور نماز جمعہ کے بعد کون سا عمل ہے؟ سبحان اللہ العظیم، اب اس کو باقاعدہ پڑھنا چاہیے، چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا، اللہ رحم فرمائے۔ اور پھر عصر کے بعد 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قبرستان میں جائے، ان کی خبر گیری کریں، اپنے لیے عبرت کہ یہاں بھی کوئی تیاری کرنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔